بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 عرضين. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی سے دبا لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ دوستو، وہ لوگ جو کسی کی چیز پر، کسی کی زمین پر، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کو ناحق اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اس کو غصب کہا جاتا ہے کہ کسی کی چیز کو غصب کر لیا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی زمین کو غصب کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کی غصب کی ہے، ظلمن لی ہے، تو قیامت والے دن اس زمین کے نیچے 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس آدمی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، بالکل یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بہنوں کا وراثت میں حق نہیں دیتے، جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ وہ لوگ بھی ایک ایک بالشت کی وجہ سے اگر 7 زمینوں تک کو طوق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا قیامت کے روز، جو اپنی بہنوں کا ایکڑوں میں اور مربوں میں حق کھا گئے ہیں اور وہ اپنی بہنوں کو ادا نہیں کر رہے۔ قیامت کے دن ان کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی؟ اور یقینی طور پر وہ لوگ اس وعید کا مستحق ہیں، اس وعید کے مستحق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک بالشت بھی اگر قبضہ کر لیا، اور یہ تو پورے کے پورے مربے اور پورے کے پورے ایکڑ اور پوری کی پوری کنالیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی، اور ان کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اس بات کا خاص خیال کریں، کسی کی جگہ پر ناحق کبھی بھی قابض نہ ہوں، کبھی بھی غاصب نہ بنے، اور خاص طور پہ اپنی ہی بہن کا حق جو لوگ مار لیتے ہیں، اپنی ہی بیٹیوں کو جو لوگ وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ان سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔